نویں پارے کا خلاصہ۔ تحریر علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ نویں پارے کا آغاز بھی سورہ اعراف سے ہوتا ہے۔ آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو کر حرام و حلال کی تمیز بھلا چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب انہیں پورا تولنے اور پورا ماپنے کا حکم دیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ حقیقی خسارہ اور گھاٹا تو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے لیے تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیں گے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں آمد کا ذکر کیا اور بتایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو توحید کی دعوت دینے آئے تو فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر گرایا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون اور اس کے مصاحب سرکشی پر تلے رہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے فرعون اور اس کے قبیلے پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی پھلوں کے نقصانات کے ذریعے، کبھی خون کی بارش کے ذریعے، کبھی جوؤں کے ذریعے، مینڈکوں اور ٹڈیوں کی بارش کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیے۔ ہر دفعہ آتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر آل فرعون اپنی اصلاح کا وعدہ کرتے، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور 40 روز تک آپ سے ہم کلام کرتے رہے۔ اس کلام کے دوران جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے پروردگار، کیا میں تجھے دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ سامنے پہاڑ پر نظر کریں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ جمع رہا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلیات کو اس پہاڑ پر گرایا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، آپ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ ان آنکھوں سے آپ کو دیکھا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ اپنی عدم موجودگی میں جناب ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے نگران کے طور پر مقرر کر کے گئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے سونے اور چاندی کا ایک بچھڑا بنا کر اس میں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے چھونے والی راکھ کو ڈال کر جادو پھونکا تو اس میں سے حقیقی بچھڑے کی طرح آواز آنا شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے، لیکن ان نادانوں نے جب ہارون علیہ السلام کی نصیحت کو پس پش ڈال دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد جب تورات کو لیے ہوئے پلٹے تو اپنی قوم کے لوگوں کو شرک کی دلدل میں دھنسے ہوئے پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر اتنا غضبناک ہوئے کہ آپ نے تورات کی تختیاں زمین پر رکھیں اور جناب ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ جناب ہارون علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے برادر عزیز، میں ان کو بتھیرا سمجھایا لیکن انہوں نے میری کسی نصیحت کو قبول نہ کیا۔ میں نے اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے اپنے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی
کہ اے پروردگار ان کے اور فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن والی آزمائش کا بھی ذکر کیا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک بستی کے رہنے والے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کو مچھلیوں کے شکار سے منع فرما دیا تھا۔ وہ ہفتے کے دن جال لگا لیتے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ان نافرمانوں کو اس بستی کے ایک گروہ نے نیکی کی نصیحت کی، جبکہ ایک گروہ غیر جانبدار تھا۔ غیر جانبدار گروہ نے نصیحت کرنے والے گروہ کو کہا، تم ان لوگوں کو سمجھا کر کیا کر لو گے جو ہلاکت یا اللہ کا عذاب نشانہ بننے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والی جماعت نے کہا، اس کار خیر سے ہمارا عذر ثابت ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا نشانہ بنا دیا اور ان کے چہرے اور جسم مسخ کر کے انہیں بندروں کی مانند فرما دیا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی مرکوز تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زمانوں اور علاقوں کی حدود سے بالا تر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا اس کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توجہ سے قرآن پاک سننے والوں کی وجہ سے انسانوں پر رحم فرمائے گا۔ سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان کو کافروں پر غالب کیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے 3000 اور اس کے بعد صبر و استقامت کے مظاہرے کی صورت میں 5000 فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو در حقیقت مومنوں کے لیے ایک بشارت ہے، اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کو فوراً ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر عمل پیرا ہو کر ہی زندگی ملتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، یعنی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے آج بھی استغفار کا ہتھیار موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔